دباؤ تلے اور اب جانی خطرے کے ماتحت چل رہی ہے۔ یہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے جو ذمہ دار ہیں وہ آج بھی ناکام ہیں کہ صحافیوں کو تحفظ دے سکیں۔ پوری دنیا یہ سوال کرتی ہے۔ جس طرح یہ واقعہ ہوا، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ اس معاملے کو اٹھائے۔ ہم کل پارلیمان میں یہ معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے، لیکن مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ جو حکومت پارلیمان میں، جو اسپیکر پارلیمان میں ناموس رسالت کی بات نہ کرنے دے، مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ صحافت کی آزادی کی بات کرنے دے گا۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی۔ آج ملک کے حالات آپ دیکھ لیں، کل کووڈ کا بدترین دن تھا۔ یہاں ایک NCOC بنی ہوئی ہے، یہاں پر وزراء کی ایک فوج ہے جن کی نوکریاں روز بدلی جاتی ہیں۔ آج تو یہ بتائے کہ یہ 23 کروڑ کا ملک جو ہے وہ خیرات میں ویکسینیشن دے کر اپنے عوام کو لگا رہا ہے۔ ملکوں نے جن کی آبادی 2-2, 4-4 کروڑ تھی، کروڑوں ٹیکے حاصل کر لیے۔ آج پاکستان کی حکومت ایک ٹیکہ خرید نہیں سکی ہے۔ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر عوام جو ہیں اپنے پیسے سے ویکسینیشن لے کر لگانے پر مجبور ہیں۔ تو میری گزارش ہے اس NCOC کو بند کریں، یہ ناکام ہو چکی ہے، یہ پاکستان کے عوام کو تحفظ نہیں دے سکی، یہ کوئی پالیسی نہیں بنا سکی۔ آج لوگ مشکل میں ہیں۔ اس عدالت کے اندر آج 4 وکلاء کم از کم صرف ایک عدالت کے اندر ان کو کووڈ کا شکار ہے۔ آپ صحافیوں کو دیکھ لیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کتنے صحافی آج کووڈ کا شکار ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے کہ جہاں پر پوری دنیا نے کووڈ پہ قابو پا لیا، پاکستان میں کووڈ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو کسی اور ملک میں سفر کرنے پر منع کر دیا جائے گا۔ یہ پالیسی کی ناکامی ہے۔ کابینہ کے اجلاس ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کو کالعدم کیا جاتا ہے۔ کابینہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا اختیار نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، پھر اسی کالعدم جماعت سے مذاکرات ہوتے ہیں۔ یہ آج ملک کے اندر کابینہ اور اس کے وزیروں کی کیفیت ہے، یہ ہمارے وزیر اعظم کی کیفیت ہے۔ جی سر، آپ نے اسپیکر سے متعلق بات کی، اسی اسمبلی میں آپ کی طرف سے اسپیکر سے جو ڈائلاگ کیا گیا اس پہ آپ کو ان کی جانب سے نوٹس بھی کیا جاتا ہے، کیا آپ معافی مانگیں گے ان سے یا اسی طرح کے اسٹانس پہ؟ میں صرف ایک ذات سے معافی مانگتا ہوں، اسپیکر سے کسی اور انسان سے معافی نہیں مانگ سکتا۔ سر، کیا کہیں گے کہ شوگر انکوائری میں اب جو حکومتی شخصیات ہیں، پنجاب کے وزراء ہیں، ان کو نیب نے بلانا شروع کر دیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شوگر انکوائری ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکے گا؟ جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی نیب نہیں، مجھے کوئی توقع نہیں ہے۔ پنجاب کے وزراء کا کیا تعلق ہے؟ فیصلہ کیا ہے ملک کے وزیر اعظم نے، اس کو بلائیں نا نیب کے اندر، ECC کے چیئرمین کو بلائیں نا نیب کے اندر، ان وزراء کو بلائیں نیب کے اندر جو پاکستان کی 40% چینی کے مالک ہیں، جو یہ فیصلے کرتے ہیں کہ چینی کی قیمت 53 روپے سے بڑھ کر 115 روپے سے اوپر چلی گئی ہے، اور آج اس ملک کے عوام جو ہیں وہ ایک کلو چینی شناختی کارڈ میں ہاتھ میں لے کر ایک کلو چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ یہ آج ملک کی کیفیت ہے۔ نیب جو ہے وہ صرف اپوزیشن کے لیے بنا تھا، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ٹی وی کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ نیب کی حقیقت کیا ہے اور عدالتوں کی حقیقت کیا ہے۔ چینی کا معاملہ بڑا سیدھا ہے، قصوروار وزیر اعظم اور کابینہ ہے۔ نیب کا کیس بنائیں، ان کو اندر کریں۔ شہباز شریف آج 1.5 سال جیل کاٹ چکا ہے، الزام نہیں لگ سکا، تو ان وزیر اعظم کو بھی، ان وزیروں کو بھی 1.5 سال ڈالے اندر، پھر دیکھتے ہیں۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے۔
بہت شکریہ. اوکے جی، تھینک یو جی، بہت مہربانی.